اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ پاک کا فضل و کرم کہ اللہ پاک نے میں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک کا کرم کہ اس نے میں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کا پاک کلام اپنی زبان پر لا سکیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کا موضوع ہے فطرانہ۔ فطرانے کی کم سے کم مقدار تو مقرر کی گئی ہے، زیادہ مقدار انسان پر چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ جس طرح چاہے وہ ادا کرے۔ کم سے کم مقدار ایک عام مسلمان کے لیے جس کا کھانا پینا کہہ سکتے ہیں کہ عام انسان جیسا ہو، یعنی جس کی روزی آمدنی محدود ہو، اس کے لیے فطرانے کی جو مقدار ہے کم سے کم 2 کلو آٹا کے لحاظ سے ہے۔ پھر اگر بندے کی پسلی تھوڑی زیادہ ہے، اللہ نے اس کو اپنی انعام و اکرام بخشا ہے، تو اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، کبھی وہ جو کے برابر، کبھی وہ کھجور کے برابر، کبھی وہ کشمش کے برابر اس کی مقدار بڑھتی جاتی ہے۔ تو ہر انسان اپنے وسائل کے لحاظ سے بہتر سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ جو کم سے کم مقدار ہے وہ عام انسان کے لیے ہے، تو کم از کم وہ ادا کرے، اور فطرانہ ہر مسلمان پر دینا واجب ہے۔ اگر ایک بندہ کی فیملی 3 بندوں کی ہے اور اللہ پاک نے ان کو 29ویں رمضان کو بیٹا یا بیٹی کی نعمت عطا فرمائی ہے، تو اس کا بھی جو فطرانہ ہے اس کے ماں باپ پر واجب ہے کہ وہ اس کا بھی فطرانہ ادا کریں۔ اس لیے ایک بندہ اگر بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کا فطرانہ وہ خود سمجھتا ہے کہ اگر ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ اس کی صحت اجازت نہیں دیتی، تو اس لحاظ سے وہ فدیے کے طور پہ ایک روزے کے لحاظ سے فطرانے کی مقدار کے مطابق وہ ادا کرے گا، اور وہ دیکھے کہ اس کی پسلی، اس کی حیثیت مالی لحاظ سے کیا ہے۔ آیا اس کی پسلی مقدار جو ہے وہ 300 روپے کے لحاظ سے ہے، جو کم سے کم مقدار ہے، یا زیادہ اگر ہے تو زیادہ کے لحاظ سے ادا کرے گا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے 4 پارے میں، اللہ پاک نے جو آغاز فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہ پا سکو گے تم کامل نیکی کا رتبہ جب تک نہ خرچ کرو راہ خدا میں ان چیزوں سے جن کو تم عزیز رکھتے ہو۔ تو بندے کو چاہیے کہ فطرانہ جو اللہ پاک نے رکھا ہے کم سے کم مقدار کے روزوں میں جو انسان کی کمی بیشی رہ جاتی ہے، کبھی غیبت، کبھی جھوٹ، کبھی چغل خوری، کبھی بد نگاہی جیسے نقائص سے انسان کا روزہ ناقص ہو جائے، تو اللہ پاک نے اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ بندہ فطرانہ ادا کرے تاکہ اس کا جو نقص ہے وہ دور ہو سکے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے لحاظ سے دیکھیں کہ اللہ پاک نے جو ہمیں وسائل بخشے ہیں، اپنے عزیزوں کو، اذاقربا کو اور اہل محلہ کو اور مسلمانوں کو فطرانہ جو اس کے حقدار ہیں ان تک پہنچائیں۔ ہر بندہ نہ فطرانہ لے سکتا ہے، اور اگر جو بندے پروفیشنل قسم کے آپ کہتے ہیں فقراء بنے ہوئے ہیں، گھر گھر جا کے مانگتے ہیں، ان کی نسبت آپ پہلے دیکھیں کہ آپ کے قرابت داروں میں، آپ کے پڑوسیوں میں، آپ کے محلے میں جو حقدار ہے، جو سفید پوش ہے، آپ اس کو فطرانے کی رقم ادا کریں۔ مدرسے ہیں، آپ وہاں ادا کر سکتے ہیں، تو طلباء پر خرچ ہوگا تو وہ بھی آپ کے لیے کار خیر ہوگا۔ اور کوشش یہ کریں کہ آپ کے جو قرابت دار ہیں، جو آپ کے یعنی کہہ سکتے ہیں محلے میں رہتے ہیں، سفید پوش ہیں، جن کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہے، جن کے بچے پڑھنے والے ہیں، آپ کسی ماد میں بھی ان کی اس طرح مدد کریں تاکہ آپ کا فطرانہ بھی ادا ہو اور آپ کو اللہ پاک دوہری نیکی عطا فرمائے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ اگر اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے تو اسے 1 نیکی ملتی ہے، اور اگر وہ صدقہ یا فطرانہ اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو دیتا ہے تو اس کو دورہ درجہ ملتا ہے، 1 درجہ صدقہ کرنے کا اور دوسرا قرابت داری نبھانے کا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ
رابطداری کا بھی خیال رکھیں اور جہاں وہ بندہ مستحق ہے اس کا بھی خیال رکھیں. یہ نہیں کہ رابطداری کے لیے بندہ جو فطرانہ کی رقم ہے وہ صرف رشتہ داروں کو دے اور عطا کہ رشتہ دار مستحق نہ ہو، تو ایسی صورت میں منع کیا گیا ہے. ایسا رشتہ دار جو واقعتاً اس کے حقدار ہے، مستحق ہے، اس کو تو دینا کار خیر ہے. اسی طرح میرے بہن بھائیوں، ہم نے یہ چیز بھی نوٹ کرنی ہے کہ اللہ پاک جو فرمایا ہے کہ وہ چیز خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو. تو بندے کو یہ چاہیے کہ اگر بندہ اپنی ذات کے لیے موبائل آج کا بندہ استعمال کر رہا ہے تو اس کا پیکج کرنے کے لیے بندہ دیکھتا ہے کہ یار کتنے میں پیسے خرچ کروں. کبھی بندہ 1000 روپے کا پیکج لے لیتا ہے، 2000 کا پیکج لے لیتا ہے، 3000 کا پیکج لے لیتا ہے، تو بندے کو فیل نہیں ہوتا. تو اسی طرح بندے کی فطرانہ دیتے ہوئے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یار میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکوں تاکہ اللہ کا مجھے قرب ملے. اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اللہ اپنی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق دے، ریاکاری سے محفوظ رکھے، اپنی رضا کے لیے اللہ پاک ہمیں یار عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ملک پاکستان کا رحم فرمائے، ہمیں آپس کی قدورتیں نفرتیں ختم کرنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے خیر الناس من ینفع الناس بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. Subscribe and press the bell icon.